صحابی رسول ہے، ولادت ان کی کعبہ کی جو دیوار ہے حتیم کعبہ اس کے اندر ہی ہوئی ہے، اس پہ ساروں کا اتفاق ہے۔ اب وہ جو ایک خانہ کعبہ جس کا ہم طواف کرتے ہیں، بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ اس کے اندر ان کو اللہ پاک نے جگہ عطا فرمائی۔ تو اب جو کہہ لیں کہ اعتراض کرنے والے ہیں تو ان کے متعلق تو یہی ہے کہ ہمارا حج وہاں ہوتا ہے جہاں علی المرتضیٰ کی پیدائش ہوئی، یہ شان ہے مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی۔ اور میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے خود فرما دیا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں، جو مجھے مولا مانتا ہے، علی اس کے مولا ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر میں علم کا شہر ہوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس علم کا دروازہ ہے۔ سمجھا یہ دیا کہ اگر علی کے علم تک پہنچنا ہے، مصطفیٰ کے علم تک پہنچنا ہے تو پہلے علی کے لڑ لگ جاؤ، علی کے قدموں میں لگ جاؤ، تو علی خود ہی تمہیں مقام مصطفیٰ پر اور علوم مصطفیٰ تک پہنچا دے گا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، وہ جنت تو آپ کے پاس ہو تو باپ اس جنت کی چوکھٹ ہے، دروازہ ہے۔ جنت آپ کے پاس ہو لیکن دروازے کی چابی نہ ہو، دروازہ ہی نہ آپ کراس کر سکیں تو جنت کس کام کی ہے؟ تو ایسے ہی آپ کے پاس گھر آپ کا ہے لیکن دروازے کی چابی نہیں ہے، باہر کھڑے رہیں گے۔ تو یہاں پہ بھی سمجھا یہ دیا کہ اللہ کے نبی کے علم تک پہنچنا ہے تو دروازہ علی ہے۔ پہلے علی کو مانو گے، علی سے محبت کرو گے، علی کی غلامی اختیار کرو گے تو پھر پیارے نبی محمد مصطفیٰ کی غلامی کا حق مل جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود فرما دیا کہ مولا کائنات میں جس کا مولا، علی اس کا مولا، تو پھر ہمیں مولا کائنات کہنے میں شرم جھجک نہیں آنی چاہیے۔ تو پچھلے جمعے میں نے بتا دیا تھا کہ آج گروپ بندی بن گئی ہے کہ وہ جو کہ اکیلے بس ہر بات میں علی علی کرتے رہنا، نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی اور چیز۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علی کی طہارت کتنی ہے۔ پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک شراب کا قطرہ دریا کے اندر گر جائے، وہ دریا چل رہا تھا، وہ بعد میں کئی مہینوں یا سالوں بعد بھی خشک ہو جائے، وہاں پہ خشک ہونے کے بعد گھاس اگ جائے، اور گھاس اگ جانے کے بعد میرا گھوڑا وہاں پہ چلتے چلتے اس گھاس کو کھا لے یا گھاس کو چر لے، فرمایا علی کا تقویٰ یہ ہے کہ علی اس دن کے بعد اس گھوڑے پر سواری کرنا بھی پسند نہیں کرے گا، اس گھوڑے کو چھوڑ دے گا۔ تو علی کی محبت کا پیغام کیا ہے؟ کیا نشہ کرنے والوں، اگر علی کا نام لینا ہے تو نشہ چھوڑ دو، اور اگر نشہ کرنا ہے تو پھر علی سے کھوکھلے محبت کے دعوے نہ کرو، زبانیں پاک رکھ کے علی کا ذکر کرنا چاہیے، باوضو ہو کے علی المرتضیٰ شیر خدا کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور یہ گھرانہ ہی ایسا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ علی کے تو شہزادوں کی یہ شان ہے کہ جنہیں مصطفیٰ نے فرما دیا کہ حسن اور حسین جنتی شہزادوں کے سردار ہیں۔ ارے جس علی کے بچے جنتی شہزادوں کے سردار ہیں تو مولا کائنات کی اپنی شان اور مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ جس مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کی بیوی کی شان مقام و مرتبہ یہ ہے کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ قیامت کے دن اللہ فرشتوں سے فرمائے گا، پلسرات کے اوپر نبیوں سے فرمائے گا، ولیوں سے فرمائے گا، صدیقوں سے فرمائے گا، فرشتے منادی دیں گے کہ اے ولیوں، اے نبیوں، اے صدیقوں، اے شہیدوں، اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی یہاں سے سواری گزرنے والی ہے، اور کسی کی نظر بھی پڑ جائے تو یہ بات بھی رب تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ حالانکہ وہ تو جنت کے معاملات ہیں وہاں پہ، مگر اس لیے کہ سیدہ کائنات نے یہاں پر بھی اپنی جو شرم و حیا اور تقویٰ تھا اس کو اس قدر غالب رکھا کہ ان کا جنازہ بھی رات کو اٹھا، اور جنازے کے اوپر چارپائی کے اوپر بھی آپ نے ایک لکڑی نما لکڑیاں لگا کے پردہ کروا لیا تھا کہ کوئی فاطمہ کے کفن پر بھی کسی کی نظر نہ پڑ سکے۔ اور آج ہم کہاں پہ ہیں؟ جب باپ علی جیسا ہو اور ماں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ جیسی پاک ہستی ہو،
اور نانا سارے نبیوں کا سردار محمد مصطفیٰ ہو تو گھر میں پیدا ہونے والے شہزادے جنتی شہزادوں کے سردار نہ ہوں گے تو اور کون ہوں گے؟ تو اس لیے دوستان محترم علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ